اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ سورہ حمد کے تفسیر کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی ہے۔ تفسیر بہت مختصر طریقے سے، کیونکہ وقت کے حوالے سے سب لوگ پریشان ہیں کہ اپنے زندگی کو کس طریقے سے چلائیں، اس کے لیے آپ لوگ بھی کچھ ٹائم نکال کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ آنا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج جس آیت کی ہم تفسیر پڑھیں گے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، تو ہدایت کر ہمیں صراط مستقیم کی۔ اس ترجمے میں کچھ ہمارے خطیب حضرات یہ ترجمہ نہیں کرتے ہدایت کر، بلکہ وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ تو ہمیں ہدایت پر رکھ، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں تو پھر ہدایت کی ہم دعا کیسے مانگیں گے۔ حالانکہ یہ ان کا ایک اشتباہ ہے۔ اگر آج آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے گی تو میں اس اشتباہ کی طرف آپ کو متوجہ کروں گا۔ البتہ میں ان کو ٹوکنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ان کو دعوت فکر ضرور دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے اس ترجمے پر نظر ثانی کریں۔ اہدے یہ عربی گرامر کے حوالے سے فعل امر ہے اور اس کا مادہ ہے ہدیہ۔ ہدیہ کا ترجمہ یا مصدر ہوگا ہدایت۔ اہدے تو ہدایت کر، کس کی؟ نا ہماری۔ اب رکھ کا ترجمہ کہاں سے آئے گا؟ اہدے میں رکھنے کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ تو ہمیں ہدایت کر صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ اب سورہ حمد میں جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کی، وحدانیت پہ ہم نے عقیدہ بھی رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن کے مالک ہونے کا بھی ہم نے اقرار کیا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کہا کہ عبادت بھی مخصوص تیرے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے مدد بھی مانگی۔ اب وہ کیا مدد ہے؟ پیسوں کی مدد ہے، یا گھر کی مدد ہے، گاڑی کی مدد ہے، یا صحت کی مدد ہے؟ کون سی آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں؟ یا آپ پوچھیں گے نا، اگر کسی کے دروازے پر آپ جائیں یا کوئی آپ کے دروازے پر آئے کہے کہ میں آپ سے ہی مدد مانگتا ہوں، تو آپ یقیناً اس سے پوچھیں گے بھئی کون سی مدد مانگتے ہو؟ ایسا ہے یا نہیں؟ تو اسی طریقے سے جب ہم حمد پڑھتے ہیں تو نستعین کے بعد گویا کہ ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون سی اللہ سے مدد مانگتے ہو؟ وہ مدد یہ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تو اس میں ہماری مدد کر کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوال پوچھے کہ بھائی کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں کیا، کہ سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں؟ بھائی آپ دیکھتے ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے صحت کے لیے دعا مانگیں۔ کیا وہ بیمار ہوتے ہیں کیا؟ صحت مند لوگ بھی صحت کے لیے دعا منگواتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی نوکری ہوتی ہے تو آپ بھی کہتے ہیں بھائی میری نوکری کے لیے دعا کریں۔ بھائی نوکری تو ہے، اس کا مطلب ہے کہ بھائی ترقی کے لیے آپ دعا کریں۔ تو ہدایت پر ہیں الحمدللہ، لیکن ہدایت کے بھی مختلف مراتب ہیں۔ جیسے میرا کام بھی پڑھنا اور پڑھانا ہے، تو مثلا عام طور پر جو ہے کیا ہے وہ ٹیچر یا استاد، ٹیچر سے اگر کوئی کالج والا ہوگا تو اس کو پھر لیکچرار کہیں گے، پھر لیکچرار سے کوئی آگے تھوڑا اوپر ہوگا تو مثلا جو ہے کیا ہے وہ اسے ایسوسیٹ پروفیسر اس طریقے سے کریں گے، پھر پی ایچ ڈی کر کے آئے گا تو ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے۔ تو جس طریقے سے آپ کے نوکریوں کے مراتب اور گریڈ اور عہدے ہیں، جس طریقے سے گھروں کے لیول ہے، ایک بے گھر کا تو یا اللہ مجھے گھر عطا کر، 50-60 گز کا اس کو گھر مل گیا، پھر کچھ جیب بھری، یا اللہ 150 گز کا گھر عطا کر، 150 گھر کا مل گیا، پھر پیش نما صاحب کو بھی جا کے کان میں کہے گا کہ بلا میرے بڑے گھر کے لیے دعا مانگے، پھر 200 گز، 250 گز، 300 گز، 600 گز، 1000 گز، 5000 گز۔ تو دنیا میں جو بھی کام آپ کریں گے اس کام کے درجے اور طبقے ہوتے ہیں۔ ہمیں ہدایت ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہدایت پر ہے ہی نہیں، ہدایت ہے، لیکن ہم اس ہدایت سے بھی اوپر والے درجے کی دعا مانگتے ہیں۔
اسی طریقے سے اگر آپ پوچھیں گے کہ بھائی یہ آپ کیسے جو ہے کیا ہے کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کی دعا مانگیں گے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کیا رسول اکرم یہ صورت نہیں پڑھتے تھے؟ مولا امیر علیہ السلام یہ صورت نہیں پڑھتے تھے؟ ہمارے ائمہ معصومین یہ صورت نہیں پڑھتے تھے؟ تو پھر اس کا کیا مطلب لیں گے؟ وہ تو معصوم تھے لیکن پھر بھی ہدایت کی دعا مانگتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درجات کے بلندی کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ جس مرتبے پر تھے، جس بلندی پر، اس سے بھی بلندی کی دعا مانگتے تھے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، پھر اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں، یعنی اوپر والا درجہ دیتا ہوں۔ تو یہ کوئی عقیدے کی کمزوری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارے انبیاء ائمہ بھی اپنے درجات کے بلندی کی خدا سے دعا مانگتے تھے، نہیں، اس میں کوئی کمی اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اس میں قباحت ہے، پھر تو میرے خیال میں آپ درود پڑھنا بھی چھوڑ دیں۔ کیوں؟ درود کا بھی مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو رحمت بھیج محمد آل محمد پر، کیا ان پر رحمت نہیں ہے کیا؟ بھائی رحمت ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں جو رحمت ہے مزید رحمت بھیج، تاکہ ان پر جو رحمت آئے پھر اس سے ہم بھی مستفید ہوں۔ یا رسول اکرم کیا یہ آیت نہیں پڑھتے تھے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما؟ بھائی علم کل خدا کا ہے، علیم ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ علم جو ہے کیا ہے، مثلا میرا فلاں نبی ہے یا میرا امام ہے، نہیں، جتنے بھی ہیں پھر بھی اللہ سے تو علم میں کم ہے نا، اللہ کے برابر کوئی علم میں نہیں ہے۔ تو اس طریقے کا یہ ترجمہ کرنا کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں رکھتا ہے۔ اس کی کل ایک مثال میں نے مطالعہ کی تھی کہ بھائی زندگی میں ہمارا تعلق پروردگار کے ساتھ ایسا ہے جیسے اس بلب کا تعلق بجلی گھر سے، تاروں کے ذریعے اس بلب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بجلی گھر کے ساتھ۔ وہاں پر جیسے ہی بجلی بنتی جاتی ہے اس کی طرف آتی جاتی ہے، جو ابھی بجلی بنی ہے 2 منٹ کے بعد وہ ہوگی کیا؟ نہیں، وہ نہیں ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر جو 2 منٹ کے بعد بنے گی وہ 3 منٹ کے بعد نہیں ہوگی، یعنی لحظہ بلحظہ نئی وہاں سے بجلی بنتی جائے گی، ان تاروں کے ذریعے بلب تک پہنچی جائے گی اور بلب ہمیں روشنی پہنچاتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے فیوزات، اللہ کے رحمتیں اور اللہ کی عطائیں جو ہے کیا ہے وہ بار بار ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ رحمت ہے، ہمیں ہدایت آپ نے کی ہے، ہم کہتے ہیں کہ مزید اسے ہدایت میں جو ہے کیا وہ اضافہ فرما۔ تو آپ کہیں گے کہ قرآن مجید سے کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ جو ہدایت یافتہ تھے ان کی ہدایت میں بھی اضافہ ہوا؟ جی ہاں، قرآن مجید کہتا ہے، ظاہراً جو ہے یہ آیت ہے سورہ مریم ہے اور آیت ہے 76، سورہ مریم آیت 76، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کی ہدایت تھی ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، یعنی ہدایت یافتہ تھے پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر سورہ محمد آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا، وہ لوگ جو ہدایت پا گئے، یعنی وہ لوگ جو ہدایت یافتہ تھے، وہ لوگ جو ہدایت پر تھے، زادہم ہدی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تقویٰ عطا کی۔ تو ہم ہر روز سورہ حمد میں جو اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، اگر آپ ڈیلی نماز پڑھتے ہیں تو کم از کم 10 مرتبہ آپ یہ دعا پروردگار سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ پہلی رکعت میں بھی الحمد پڑھتے ہیں، دوسری میں بھی الحمد پڑھتے ہیں۔ تو صبح کی نماز میں 2 مرتبہ، ظہر میں بھی 2 مرتبہ 4، عصر میں بھی 2 6، مغرب میں 2 8 اور عشاء میں بھی 2 10۔ لیکن اگر تیسری رکعت میں آپ تسبیحات اربع نہیں پڑھتے ہیں بلکہ کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ حمد پڑھتے ہیں، پھر تو گویا کہ فجر میں 2 مرتبہ آپ اہدنا الصراط پڑھتے ہیں، 2، ظہر میں 4، کتنے ہو گئے؟ 6، عصر میں بھی 4، کتنے ہو گئے؟ 10، مغرب میں 3 13 اور عشاء میں 4، یہ 17 مرتبہ آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا، اب ہم ایک اور حدیث کی طرف جاتے ہیں جو اسی آیت کی تفسیر میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمائی تھی۔
اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر کیا ہے مولا آپ کی نظر میں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس کی جو ہے کیا تفسیر یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں جو گزشتہ آپ نے چیز عطا کی، ٹھیک ہے، اس پر جو ہے کیا ہے وہ توفیقات آپ دے تاکہ اس کی اطاعت کریں، اور اسی طریقے سے آئندہ اور مستقبل کے لیے بھی آپ کی جو کیا ہے توفیق کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو گزشتہ ہدایت کی وجہ سے ہم مستقبل کی ہدایت کی دعا سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں ارشدنا للزوم الطریق، اے اللہ تو ہماری رہنمائی کر، ارشدنا اے اللہ تو ہماری رہنمائی کر تاکہ ہم لازمی طور پر اس راستے پر چلیں، المؤدی الی محبتک، جو راستہ ہمیں تیری محبت تک پہنچائے، والمبلغ الی جنتک، اور وہ راستہ جو تیری جنت تک ہمیں پہنچائے، والمانع من ان نتبع اہواءنا فنتعتب، اور وہ راستہ جو رکاوٹ بنتا ہے کہ ہم اپنے ہوا اور ہوس کی پیروی کریں، اسے بچا، اور اے اللہ ہمیں اپنے ہوس والے راستے سے بچا، اگر نہیں بچائے گا فنہلک، تو پھر ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ تو انسان جو ہے جناب سیدھے راستے پر تھا، ہدایت یافتہ تھا، لیکن زمانے کی گردشیں اس کو پھر راستے سے ہٹا بھی دیتی ہیں۔ ایران میں ایک عالم دین تھا جس کی داڑھی میرے سے ڈبل ٹرپل تھی، امامہ ابا کبا پہنتا تھا، وہ یونیورسٹی میں جا کے ٹیچر لگا۔ اس کو کسی بزرگ نے کہا کہ آپ یونیورسٹی میں نہیں جائیں، آپ حوضے میں ہی رہیں، یعنی مدرسے میں ہی رہیں۔ تو جو نئے مولوی صاحبان آتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی کالج جائیں گے تو ہم انقلاب لے آئیں گے، تو انہوں نے بھی کچھ ایسے دلائل پیش کیے کہ نہیں قبلہ میں وہاں جاؤں گا، دین کا کام کروں گا۔ بہرحال نوکری کی، کچھ عرصے بعد امامہ ابا کبا اتار گیا، کہا یہ پہننا تو ضروری نہیں ہے، میں یہ کیوں پہنوں، چلے میں اتر گیا۔ پہلے ان کی پینٹ کچھ لوز تھی، کچھ عرصے کے بعد وہ ٹائٹ پینٹ پہننے لگے، پھر کچھ عرصے بعد داڑھی کو چھوٹا کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ کہا کہ داڑھی کے رکھنے پر مجھے کوئی دلیل نہیں ملی کہ واجب ہے، اس لیے داڑھی کو ہی موڑ دیتا۔ میں کالج یونیورسٹی جانے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں نے یہ قصہ اس لیے بیان کیا کہ ہدایت یافتہ انسان بھی کبھی کبھی جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ کون سا راستہ ہے صراط مستقیم؟ تو اس حوالے سے فرماتے صراط مستقیم کوئی خدا پرستی، دین کا پابند ہونا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 161 میں فرماتے قل اننی ہدانی ربی، اے رسول تو ان کو کہہ دو کہ اللہ نے مجھے ہدایت کی ہے، کس کی طرف؟ الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اس دین کی جس پر ابراہیم تھا اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صراط مستقیم صرف اسلام کے بعد والا راستہ نہیں ہے، بلکہ اسلام سے پہلے بھی جتنے انبیاء شریعتیں لے کر آئے تھے، جب تک ان کی شریعت منسوخ نہیں ہوئی تھی تو تب تک ان کی شریعت کا پابند ہونا یہ بھی صراط مستقیم تھا۔ مثلا وہ افراد جو ہمارے نبی کے نبوت سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے، وہ جنت جائیں گے یا جہنم؟ اگر وہ اپنے زمانے کے نبی کے پیروکار تھے اور ان کی فرمان برداری کرتے تھے تو یقیناً جو ہے کیا وہ جنت میں جائیں گے، اور وہ صراط مستقیم میں تھے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 60 اور 61 میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے عہد و پیمان نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرنا، یہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے۔ وَنِعْبُدُونِی، اور تم لوگ میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اب یہاں پر صراط مستقیم کی گویا کہ دو شکیں ہمیں مل گئی، شیطان کی عبادت نہ کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ کیونکہ سورہ یاسین کی یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، پہلی آیت میں ہے کہ شیطان کی آپ عبادت نہیں کریں، اور دوسری آیت میں ہے کہ آپ میری عبادت کریں، یہی صراط مستقیم ہے۔ اچھا، پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی صراط مستقیم کی کچھ وضاحت کی گئی ہے۔ جیسے کہ میں نے تفسیر کے ابتدائی درس میں کہا تھا القرآن یفسر بعضہ بعضا،
قرآن مجید اپنی خود تفسیر کرتا ہے، بعض کی تفسیر کرتا ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمسک رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے کو پکڑ لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قوانین پر چلتا ہے، تو پھر فقط ہدیہ، اس کو ہدایت ہو گئی، کس کی؟ الی صراط مستقیم، کہ وہ صراط مستقیم پر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی عبادت کرنا، شیطان سے دور رہنا، خدا کے قوانین کا پابند رہنا، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام، بے تحقیق کہ اللہ کے نزدیک جو ہے کیا، وہ دین اسلام ہے۔ تو اب یہاں پر جو اسلام ہے، اسلام سے مراد صرف یہ ہمارے نبی والا دین نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی مثلا حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہمیں مسلمان بنا، اس وقت تو ہمارے نبی کی نبوت نہیں تھی۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کے نبی کی پیروی کرنا اور ہر زمانے کے نبی کے سامنے اللہ کے فرامین کو دیکھ کر اس پر عمل کرنا، یہ اسلام ہے۔ آج کل کا اسلام وہی ہے جس کا نبی ہمارا نبی ہے، جس میں ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم پھر صراط مستقیم کی اس طریقے سے وضاحت کرتے ہیں، الصراط المستقیم صراط الانبیاء، صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ انبیاء کا راستہ ہے، وہم الذین انعم اللہ علیہم، اور وہی انبیاء ایسی ہستیاں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمت بھیجی تھی، کیونکہ ہم کل پرسوں پڑھیں گے انعمت، سیدھا راستہ ان کا ہے جن پر تو نے نعمت بھیجی تھی، تو ہمارے نبی کہتے ہیں وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ کی نعمت تھی۔ اور اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت پڑھتے ہیں، انہوں نے اہدنا الصراط المستقیم کے تفسیر کے بارے میں فرمایا الطریق و معرفت الامام، صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک راستہ ہے جس میں امام کی معرفت ہو، یعنی اگر آپ کے پاس امام زمانہ کی معرفت ہے تو آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ پھر کہیں پر ایسے بھی ہم پڑھتے ہیں کہ حدیث میں ملتا ہے واللہ نحن صراط المستقیم، خدا کی قسم ہم صراط مستقیم، یعنی یہ 14 معصومین یہ صراط مستقیم ہے۔ آپ کہیں گے صحیح، ذرا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، کہیں پر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت صراط مستقیم ہے، کہیں پر کہتے ہیں کہ شیطان کی مخالفت کرنا صراط مستقیم ہے، کہیں پر کہتے ہیں کہ اسلام پر چلنا صراط مستقیم ہے، کہیں پر کہتے ہیں کہ جو ہے جناب انبیاء کو ماننا صراط مستقیم ہے، کہیں پر کہتے ہیں کہ 14 معصومین کو ماننا صراط مستقیم ہے۔ بھائی حقیقت میں یہ سب مصداق ہیں صراط مستقیم کے۔ جیسے آپ کہتے ہیں بھائی پانی پلائیں، اب پانی آپ کو میں فریزر سے پلاؤں تو بھی پانی ہے، مٹکے سے پلاؤں تو بھی پانی ہے، ٹھیک ہے، دریا سے پلاؤں تو بھی پانی ہے، پانی ہے۔ تو یہ سب مختلف نام ہیں، حقیقت میں سب کا مقصد ایک تھا، ہدف ایک تھا، اس لیے یہ تمام جو ہے کیا ہے، یوں سمجھیں کہ مختلف اس کے مصداق ہیں، کلی طور پر سب کا مقصد وہی صراط مستقیم ہے۔ اچھا، اب صراط کا ترجمہ کیا ہے اور مستقیم کا ترجمہ کیا ہے؟ صراط کا ایک لغت والے نے ترجمہ لگا سیدھا راستہ، اچھا پھر مستقیم کا بھی تو ترجمہ یہ کہ سیدھا راستہ، ٹھیک، یا سیدھا۔ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں، سندھی میں، اردو میں کچھ الفاظ تاکید کے لیے آتے ہیں، ایک مطلب کو اگر آپ مضبوط گرفت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تاکید کرتے ہیں۔ آپ کا زمانہ تو ابھی موبائل والا ہو گیا، ہمارے زمانے میں ہم لیٹر لکھتے تھے تو ہم اپنے والدین کو لکھتے تھے اس لیٹر کا جواب ضرور بضرور دینا، یہ ضرور بضرور، یہ دوسرا ضرور کیا ہے؟ یہ پہلے کی تاکید ہے، دونوں کی معنی ایک ہے لیکن تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو اہدنا الصراط کہتے تو بھی سیدھا راستہ مراد تھا، لیکن مستقیم نے آ کے اس پہلے والے سیدھے کی مزید تاکید کر دی۔ امید ہے اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرمائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہدایت پر نہیں، ہدایت پر ہیں، لیکن مزید جو اس کے اوپر والے درجات ہیں وہ بھی نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔